کہ لال کا پوسا دے لے اتنا کم ہے۔ میں وہ گزارش کرتا ہوں جو لوگ دور کھڑے ہیں تھوڑا قریب چلے ہیں، تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہیں کہ انسان جتنا شہزادی زہرا کو ان کے لال کا پوسا دے لے اتنا کم ہے۔ آپ اپنے اگل بگل دیکھیں کہ جو آپ کے ساتھ پچھلے سال اس پروگرام میں موجود رہا کرتے تھے وہ شاید آج دنیا میں نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کل ہم بھی نہ ہو، تو حسین پر ایسے گریہ کرو کہ وہ گریہ آخری سمجھ کے ہو کہ امام حسین پر ہم آخری بار رو رہے ہیں۔ اللہ جانے اگلے سال کون زندہ ہو کون نہ ہو، کون حسین کی فرش عزا بچھائے کون نہ بچھائے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ کے سامنے شبیہ تابوت آئے گا اور آپ زیارت کریں گے۔ میں آپ کو مدینے لے چلنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ دعائے فاطمہ زہرا ہیں، آپ دعائے سیدہ ہیں۔ جب امام حسین کی ولادت ہوئی اور رسول اسلام کی آغوش میں امام حسین کو دیا گیا تو رسول اسلام پہلا کام جو کرتے امام حسین کو دیکھ کر وہ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں فوراً شہزادی زہرا نے سوال کیا، بابا یہ خوشی کا ماحول ہے، یہ خوشی کے ایام ہیں، آپ کی گود میں نواسا ہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تو رسول اسلام نے کہا تھا بیٹی زہرا، رو کے فرمایا تھا بیٹی زہرا یہی میرا لال ہوگا، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ فوراً شہزادی زہرا نے سوال کیا، بابا جب یہ میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں مارا جائے گا تو کیا آپ موجود ہوں گے؟ رسول اسلام نے کہا نہیں بیٹی، میں موجود نہیں ہوں گا۔ پھر زہرا نے بڑھ کے پوچھا، بابا جب میرا لال کربلا کی میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، بابا کیا علی موجود ہوں گے؟ رسول اسلام نے رو کے فرمایا، بیٹی زہرا علی بھی موجود نہیں ہوں گے۔ پھر شہزادی زہرا نے تڑپ کے پوچھا، بابا کیا میں موجود ہوں گی؟ رسول اسلام نے کہا نہیں بیٹی، تم بھی موجود نہیں ہوگی۔ فوراً شہزادی زہرا نے ایک سوال کیا، بابا جب آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، تو کربلا کی زمین پر میرے 3 دن کے بھوکے پیاسے لال پر کون روئے گا؟ اسی وقت رسول اسلام نے فرمایا تھا، بیٹی زہرا غم نہ کر، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیف پر روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، آپ دعائے فاطمہ زہرا ہیں۔ رسول اسلام نے کہا تھا نا کہ بیٹی زہرا غم نہ کر، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے ضعیف تیرے ضعیف پر روئیں گے، جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے۔ ہاں، عزاداران مظلوم کربلا، ہر جگہ امام حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ جب رہائی ملی، کائنات کے پہلے قیدی ہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں، جب قیدیوں کو رہائی ملتی ہے تو قیدی خوش ہوتے ہیں، جب قیدیوں کو رہائی ملتی ہے تو قیدی خوش ہوتے ہیں، لیکن کائنات کے پہلے قیدی اہل حرم ہے جو رہائی پر خوش نہیں ہوئے بلکہ رونا شروع کیا۔ پتہ ہے کیوں کچھ خوش نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ جسے وطن جانے کی تمنا تھی وہ 4 سال کی بچی قید خانے شام میں گھٹ گھٹ کے مر گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے شبیہ ہوگی۔ جب رہائی مل گئی اور یزید نے امام سجاد سے کہا کہ ہم نے تمہیں رہا کیا، چاہو تو یہاں رہو یا اپنے وطن مدینے چلے جاؤ، تو میرے بیمار امام نے کہا تھا کہ جب تک میں اپنے پھوپھی اماں سے نہ پوچھ لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام سجاد
شہدا کے سر آنے لگے، کبھی قاسم کا سر آیا، فروہ نے پڑھ کے گود میں لے لیا، کبھی علی اصغر کا سر آیا، رباب نے پڑھ کے گود میں لے لیا، کبھی جناب علی اکبر کا سر آیا، لیلا نے پڑھ کے گود میں لے لیا، لیکن در زندہ پر ایک شور اٹھا، ہٹو ہٹو راستہ دو، کسی نے کہا کس کا سر آ رہا ہے، تو تھرائے ہوئی عورتوں کی آواز میں کہا اب حسین کے لشکر کے علمدار عباس کا کٹا ہوا سر آ رہا ہے۔ جیسے سیدانیوں نے عباس کا نام سنا، ایک سب بنا کے کھڑی ہو گئی۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، اور یہ آخری روایت، اس کے بعد آپ کے سامنے شبیہ تابوت آ جائے گا۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادانیوں نے ایک سب بنائی، جس تشت میں عباس کا سر تھا وہ تشت آگے لایا گیا، زینب سب سے نکلی، تشت کو کھولا، عباس کے سر کو آغوش میں لیا۔ لیکن یہاں پر علامہ رشید ترابی بڑا قیامت کا جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک سر عباس تشت میں تھا آنکھیں کھلی تھی، ارے جیسے ہی زینب نے گود میں لیا آنکھیں بند ہو گئی، زینب نے ماتم کیا میرے شیر بھیا، آنکھیں کھولو، بازوؤں کے لیے دکھاؤں گی۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، بہت دیر تک عباس کے سر پہ ماتم ہوتا رہا۔ پتہ ہے عباس کے سر پہ کون سا ماتم ہوا؟ شہزادیاں بیویاں کہتی تھی ہائے عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ، کہ اس کی اسی اسرا میں کیا دیکھا کہ زندہ کے کونے سے بیمار اٹھا، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھا، ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، یا علی کہتا ہوا زینب کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے پھوپھی اماں کیا رو چکی میرے چچا کو؟ جناب زینب نے کہا کیوں میرے لال؟ کہا پھوپھی اماں اگر رو چکی ہو تو چچا کا سر مجھے دے دے۔ جناب زینب نے عباس کا سر لیا، سجاد کی گود میں دیا، سجاد چلے، بیویاں سمجھی سجاد ماتم کریں گے، بڑا قیامت کا جملہ ہے، اگر تصور کر لیا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ بیویاں سمجھی جناب زینب نے عباس کا سر لیا، سجاد کی گود میں دیا، سجاد چلے، بیویاں سمجھی سجاد ماتم کریں گے، سجاد نوحہ پڑھیں گے، لیکن قیامت کا منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ سجاد نے عباس کے سر کو آغوش میں لیا اور زندہ کے کونے میں گئے، ایک ننھی سی تربت پہ عباس کے سر کو رکھ کے کہا سکینہ اٹھو چچا آ گئے، بڑا انتظار تھا، چچا آ گئے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ تیار ہوا کربلا جانے کے لیے۔ جب تمام بیویاں سوار ہو گئی، امام سجاد بھائی ہے نا، امام سجاد بھائی ہے، جناب سکینہ کو جتنا امام سجاد نے تڑپتا ہوا دیکھا ہے، کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے کوفے تک، اور زندان شام میں جتنا اپنی بہن کو کوئی بھائی اپنی بہن کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا جتنا سجاد نے دیکھا ہے، اور تڑپتا ہوا تو دور کی بات کوئی بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اسی بھرے مجمع میں آپ کی بہن کو 4 سال کی بہن کو کوئی ظالم آئے اور رخسار پہ تماچے لگائے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ یا تو آپ اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، لیکن امام سجاد کی بے کسی کو سلام۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ آمادہ ہوا کربلا جانے کے لیے۔ امام سجاد بھائی ہے نا، دل تڑپا کہ بہن کو اتنی تمنا تھی وطن جانے کی، میری بہن قید خانے شام میں سو گئی ہے۔ امام سجاد دوبارہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد قبر سکینہ پہ اپنے ہاتھ کو رکھا، اور ہاتھ کو رکھنے کے بعد کہتے ہیں بہن سکینہ، بہن سکینہ، کوئی آواز نہیں آئی۔ امام سجاد فرماتے ہیں بہن سکینہ کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر امام سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ تمہیں سجاد بلا رہا ہے، ابھی بھی قبر سکینہ سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میرے بیمار امام نے بڑی بے کسی کا جملہ کہا بہن سکینہ تجھے تیرا غریب بھائی بلا رہا ہے۔ امام سجاد کی زبان سے غریب کا لفظ نکلنا تھا کہ قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد اپنے آپ کو غریب نہ کہہ،
کربلا اب آپ کے سامنے شبیہ تابوت برآمد ہونا ہے اور آپ زیارت کریں گے۔ عزاکارانِ مظلوم کربلا، جب جناب مسلم کی شہادت کوفے میں ہو گئی تو جناب مسلم کے 2 بچے تھے جو کوفے میں شہید ہو گئے، اور جناب مسلم کے 2 فرزند جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ آپ کے سامنے جناب مسلم کے فرزند کا تابوت آنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ سنتے جائیں۔ جو بچے جناب مسلم کے کربلا میں شہید ہوئے اس کا تو پتہ ان بچوں کی ماں کو ہے کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں مارا گیا، لیکن جو بچے کوفے میں شہید ہوئے وہ زوجہ مسلم کو نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ جناب مسلم کی شہادت کے بعد انہیں قید کر لیا گیا، لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا اور کہیں سے سلام کی آواز آئی، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، فوراً شہزادی زینب نے پوچھا، بیٹا سجاد، یہاں پر میرے چاہنے والے کون ہیں جو مجھے سلام کر رہے ہیں؟ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں دارالعمارہ کی طرف دیکھیے۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا مسلم کا سر اور زوجہ مسلم نے دیکھا، اللہ نہ کرے اگر اس بھری کائنات میں، اگر اس دنیا میں کسی کا بچہ مر جائے، اگر اس بڑی غور سنیے گا، اگر اس دنیا میں کسی کا بچہ مر جائے تو شاید ماں باپ کو صبر آ جائے کہ میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، لیکن اگر اس بھری کائنات میں کسی کا بچہ گم ہو جائے، کسی کا بچہ کھو جائے تو وہ پوری زندگی اپنے بچے کو یاد کر کے روتا رہتا ہے۔ اب یہی تو کوفے میں ہوا، جیسے ہی زوجہ مسلم نے مسلم کے سر کو دیکھا، فوراً ایک ہی سوال کیا، مسلم اللہ نے مجھے 4 فرزند دیے تھے، 2 فرزند میرے کربلا میں شہید ہو گئے، مسلم ذرا بتاؤ تو صحیح میرے 2 بچے کہاں ہیں جو تمہارے ساتھ آئے تھے؟ شاید ذرا مسلم سے آواز آئی ہو، اے بی بی مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا میرے 2 بچے کہاں ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ ان بچوں کے تابوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ محمد ابن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ زیارت کریں۔ خدا نہ کرے کسی کے بچے اس طرح شہید ہوں، اس طرح مارے جائیں جس طرح کربلا میں بچے مارے گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کربلا میں کس طرح تہتے دیے گئے۔ آپ شبیہ تابوت کی زیارت کریں اور مصاب ہوں۔ ہاں عزادارانِ مظلوم کربلا، یہ آخری ایام ہے، جتنا چاہے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دے لے، اللہ جانے کون اگلے سال ہو کون نہ ہو، ہر وہ گریہ کیا کرے کہ زندگی کا آخری گریہ ہے، یہ زندگی کا آخری رونا ہے۔ آپ کے سامنے مسلم کے 2 بچوں کے تابوت آ رہے ہیں، آپ زیارت کریں اور مصاب ہوں۔ چھوڑ کے آپ کے سامنے مسلم کے 2 بچوں کے تابوت، اس کے بعد آپ زیارت کریں گے جناب عقیل کے بیٹوں کی۔ آپ کو پتا ہے کہ جب مولائے کائنات نے کہا تھا، اے بھائی عقیل مجھے ایسا خاندان بتاؤ کہ مجھے ایسا خاندان بتاؤ کہ جہاں سے مجھے بہادر بیٹا ملے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کربلا میں میرے بیٹے حسین کے کام آئے۔ تو کیا جناب عقیل نے جملہ سنا ہوگا، تو جناب عقیل نے تیاری نہ کی ہوگی کہ جب میرا بھائی علی تیاری کر رہا ہے امام حسین کے لیے کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے، تو عقیل پیچھے نہ رہے، عقیل بھی آگے بڑھے اور اپنے 4 بیٹوں کو کربلا کے میدان میں بھیج دیا۔ ہاں عزادارانِ مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے عقیل کے بیٹوں کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ عبداللہ ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، جابر ابن عقیل، محمد ابن عقیل، آپ ان شبیہوں کی زیارت کریں اور مصاب ہوں۔ یہ عقیل کے وہ بیٹے ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ عزادارانِ مظلوم کربلا، یہ کہنا آسان ہے کہ کربلا
کربلا میں کسی کا ایک بیٹا مارا گیا، کسی کا 2 بیٹا مارا گیا، کسی کے 3 بیٹے مارے گئے، لیکن ذرا ان دن سے پوچھیں کہ جس کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹتی رہی، لیکن کیا ان کمائیوں کے لٹنے کے بعد ان ظالموں نے امام حسین کو چھوڑ دیا؟ نہیں، امام حسین کو نہیں چھوڑا، کہ وہ شہید ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ہاں، آزاداران مظلوم کربلا یہ عقیل کے بیٹے ہیں۔ جن تابوتوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، جن شبیہ تابوت کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ عقیل کے 4 بیٹے ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت میں تہہ دیگ کر دیے گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ہاں، آزاداران مظلوم کربلا، آپ تو جملے مسائل کو سن لیں، پھر آپ کے سامنے شبیہ تابوت آ جائے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور امام حسین خیام کا معائنہ کر رہے تھے، خیموں کا معائنہ کر رہے تھے، تو کیا دیکھا؟ ہر ماں اپنے بیٹے کو آگوش میں بٹھائے یہ کہہ رہی ہے کہ بیٹا کل تم سے پہلے علی اکبر نہ چلے جائیں، بیٹا تم سے پہلے قاسم نہ چلے جائیں۔ لیکن امام حسین ایک خیمے قریب گئے اور کیا دیکھا کہ ایک بی بی بیان کر رہی ہے اور اپنے بیٹوں کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹا کل تم سے پہلے اکبر نہ چلے جائیں، کل تم سے پہلے چچا عباس نہ چلے جائیں، ماموں عباس نہ چلے جائیں۔ بہت دیر تک یہ آواز سنتے رہے کہ امام حسین نے کیا سنا، تو بی بی کہہ رہی ہے، اے میرے شیروں، اے میرے بچوں، تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، اے میرے لال تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو۔ دیکھو اگر جنگ کرتے کرتے دریا پہ پہنچ جانا تو بیٹا پانی نہ پینا، کیونکہ خیمے میں اصغر پیاسا ہے، بیٹا پانی نہ پینا، خیمے میں اصغر پیاسا ہے۔ مظلوم کربلا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کس کے بچے ہیں، یہ اولو محمد کو جدا کون کو الگ کیا گیا، محمد کو الگ کیا گیا۔ پتہ ہے کیا کہا گیا؟ آن سے کہا گیا محمد مارا گیا، محمد سے کہا گیا آن مارا گیا۔ یہ دونوں بھائی اسی سوچ میں پڑ گئے کہ حملہ ہوا، زی سے زمین کی طرف تشریف لائے، آواز دی مامو میرا آخری سلام قبول کریے، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب سلام کی آواز بلند ہوئی، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے مولا حسین، آنے کے بعد کیا دیکھا کہ آن میں تھوڑی رمق باقی ہے، محمد دنیا سے رخصت ہو گئے، آن میں رمق باقی ہے۔ کہ امام حسین نے آن کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا تو آن نے بڑی قیامت کا جملہ کہا، اگر آپ تصور کر لیں گے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ آن نے کہا مامو میں زخموں سے چور ہوں، مامو میں زخموں سے چور ہوں، لیکن مامو مجھے ایک بات آپ سے بتانی ہے، اسی لیے میں بھی زندہ ہوں، تا میرے لال بیان کرو۔ کہا مامو خیمے میں جائیے گا تو میری اماں سے کہیے گا، اماں ہم دریا پہ تو گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا، امام حسین نے سر و سینہ پیٹا اور کی روح پرواز کر گئی۔ یہ اسی زینب کے بیٹے اولو محمد ہیں جن کی تابوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ گریہ کریں، ماتم کریں، مصاب ہو۔ یہ آپ کے سامنے زینب کے فرزند کی لاشیں آ رہے ہیں، شبیہ تابوت آ رہی ہے، آپ زیارت کریں اور اس بچوں پہ آپ دل کھول کے گریہ کریں۔ یہی وہ کربلا کے بچے ہیں کہ جن پہ ان کی ماں روئی نہیں ہے۔ جب بھی کسی نے کہا کہ اولو محمد پر گریہ نہ کیا تو جناب زینب نے یہی کہا تھا کہ نہیں، میں اپنے بھیا حسین کا ماتم کروں گی۔ یہی وہ 2 سر ہیں جب زندان میں آئے تھے، کوئی ان کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھا تو کسی شام کی عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ جناب زینب نے کہا خبردار، ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے لیکن میں ان کا ماتم نہ
تابوت آپ کے سامنے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب زینب بھی تو ماں ہے، جناب زینب کے دل، جناب زینب تو بھی ماں ہے، جناب زینب کا بھی کلیجہ ہے، جناب زینب ان بچوں کو روئی کب، ان بچوں کو روئی کب؟ جب یہ قافلہ مدینے سے، جب یہ قافلہ شام سے کربلا ہوتے ہوئے مدینے پہنچا اور جناب زینب اپنے گھر تشریف لائی، اب جو حجرہ کھولا تو جناب زینب سے رہا نہ گیا، جناب زینب نے دو چھوٹے چھوٹے بستر دیکھے، دو چھوٹے چھوٹے مسلح دیکھے، فوراً کربلا کا رخ کیا، اے اولو محمد مجھے معاف کر دینا، اے میرے لال میں کس کس پر ہوتی، امام میں کس کس پر ہوتی، علی اکبر پر ہوتی، علی اصغر پر ہوتی، اور میرے بھیا کی ماں تو دنیا سے جا چکی، میں اپنے بھیا کا ماتم کرتی، اے اولو محمد مجھے معاف کرنا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب قیامت کی گھڑی ہے، اب آپ کے سامنے ان کے بیٹوں کا جنازہ شبیہ تابوت آئے گا کہ جس نے شروع سے کربلا کے لیے پلاننگ کی، کربلا کے لیے سوچا اور کربلا کے لیے تمام ماحول مہیا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام ہے، کائنات کی سب سے مظلوم شخصیت کا نام امیر کائنات ہے۔ مولا کائنات نے ہر اعتبار سے کربلا کے لیے تمام راستے کو مہیا کیا، اور کربلا کے میدان میں مولا کائنات کے صرف عباسی شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کے 4 بھائی اور کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ تصور تو کریں کہ مولا عباس کس قدر وفادار تھے، امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا، یا سیدی یا مولائی کہہ کے پکارا۔ میں آپ کو بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولا عباس کے سامنے ایک شخص آیا جو انگور لیے ہوئے تھا، جو انگور لیے ہوئے تھا، اس نے دیکھا کہ مولا عباس آ گئے، بچپن کا عالم ہے، اس نے کہا مولا آپ اس کو نوش فرمائیں، کہا یہ آپ نے میرے لیے لائے ہیں، کہا آپ اس کو کھا لیں، ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے بچپن کا عالم ہے، تاریخ کہتی ہے مولا عباس نے اس انگور کو لیا، اور انگور کو لینے کے بعد امام حسین کی بیت الشرف کی طرف دوڑے۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا پہلے میں اپنے آقا کو دوں گا پھر میں کھاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ دیکھیں تو صحیح کہ کربلا کے میدان میں غازی عباس نے کیا انتہا کر دی وفا کی۔ جب جو وقت آیا کہ بچوں کی آواز بلند ہوئی، الکش الکش، امام حسین نے کہا بھیا عباس اگر تم مقتل جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے سبیل آب کر دو، ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ مولا عباس فرات پر پہنچے، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ خیمے کا رخ کریں، اور خیمے کا رخ کیا، بڑی تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کسی شکی نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ پھر آگے بڑھے، ابھی رخ فوج کی طرف نہیں موڑا ہے، ایک ہاتھ قلم ہو گیا ہے، لیکن غازی عباس کی پوری تمنا ہے کہ مشق سکینہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ آگے بڑھتے جاتے ہیں، پھر کسی شکی نے ایسا وار کیا کہ دوسرا بازو قلم ہوا، ابھی بھی مولا عباس خیمے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہلملا نے کیسا وار کیا، کیسا تیر چلایا جو مشق سکینہ پہ لگا۔ ابھی تک غازی عباس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے، ابھی بھی پوری تمنا تھی کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے، لیکن جب مشق پر تیر لگا، اب غازی عباس کی آش ٹوٹ گئی کہ عباس اب خیمے میں جا کے کیا کرے گا۔ اپنے رہوار کو فوج کی طرف موڑا، اب ایک تیر اور چلا جو مولا عباس کی ایک آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا عباس چاہتے تھے کہ اس تیر کو اپنے زانوں میں پھنسا کے پیوست کر کے نکالیں، اب جو نیچے کی طرف سر کیا تو کسی شکی نے ایسا گرز مارا کہ توڑا کہ غازی عباس زمین پر گرے۔ اس لیے تو میرا مولا سلام کرتا ہے، میرا سلام ہو شہید پا کہ جو گھوڑے سے گرا تو اس کے ہاتھ سلامت نہ تھے، منہ کے بل زمین پر آیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اسی علی کے فرزند عباس ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمر ابن علی کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ زیارت کریں اور مصاب ہو۔ یہ بھی علی کے وہ لال ہیں
کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس آپ کے سامنے 2 شبی اور آنی ہے، آپ زیارت کر لیں۔ یہ ام البنین کے فرزند ہیں، یہ عثماں کے فرزند ہیں کہ جس نے کہا تھا ان کی شہادت کے بعد اب مجھے ام البنین نہ کہنا۔ ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میرے سارے بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، اب میں کہاں ام البنین رہ گئی۔ ام البنین کہتے ہیں جو بیٹوں کی ماں ہو، میرے تمام بیٹے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے نصرت حسین میں شہید کر دیے گئے۔ آپ زیارت کریں اور مصاب ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس آپ کے سامنے 2 شبی اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ یہ جناب ام البنین کے فرزند ہیں جو کربلا کے میدان میں امام حسین کی نصرت میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ آتے ہوئے آنسوؤں کو نہ روکیے گا، کیونکہ اب اس کا ماتم ہے، اور یہ روایت میں ہے کہ جب علی اکبر کا مصائب پڑھا جائے تو ایسے رو کہ جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان کے لاشے پر روتی ہے۔ اور کبھی بھی امام حسین پر، کربلا کے شہداء پر گلیوں کی طرح، گلی والوں کی طرح ماتم نہ کیا کرو، ایسے کیا کرو ماتم کہ جیسے اپنے گھر کا جنازہ ہے، جب کسی کے ہاں میت ہوتی ہے تو روتا پڑوس والا بھی ہے، روتا تو قریب والا بھی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو سنبھال کے روتا ہے، چھپا کے روتا ہے۔ لیکن جس کے گھر سے کڑیل جوان کا لاشا نکلتا ہے وہ شرماتا نہیں ہے، وہ تڑپ کے روتا ہے، وہ بے چین ہو کے روتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کا ماتم ہے۔ یہ وہ کڑیل جوان ہے کہ جو شبیہ رسول ہے، شبیہ ہم شکل پیغمبر ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، ام لیلہ جناب علی اکبر کو بہت پیار کرتی تھی۔ کیوں نہ کریں کہ اگر کسی کا بچہ اس دنیا میں حسین ہوتا ہے تو ہر ماں اسے پیار کرتی ہے، اس کو چھپا کے رکھتی ہے، اس کو بچا کے رکھتی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب نوکے نیزہ پہ تمام شہداء کے سر تھے اور راہ شام میں یہ سر گزارے جا رہے تھے تو چند عورتیں کھڑی تھی، چند عورتیں، یہودی عورتیں کھڑی تھی، تمام سر کو دیکھتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، لیکن اس میں سے ایک عورت ضعیف تھی، اس کی نگاہ علی اکبر کے چہرے کی طرف پڑی۔ بڑی غور سے سنیے گا، اگر آپ تصور کر لیں تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ یہ جناب علی اکبر کی ماں نہیں ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے، یہ یہودی ہے۔ اس نے جب تمام سر کو دیکھا، تمام سر گزرے، اس نے دیکھا، گریہ کیا، لیکن تاریخ کہتی جب علی اکبر کی سر پہ اس کی نگاہ پڑی تو اس نے کہا بیویوں میرے قریب آؤ، بیویوں میرے قریب آؤ، میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ساری بیویاں قریب آئیں، اس نے دستے دعا بلند کی، کہا پروردگار جب یہ جوان شہید ہوا ہو، جب یہ جوان شہید ہوا ہو تو اللہ کرے اس کی ماں اس دنیا میں نہ رہی ہو۔ فوراً ام لیلہ نے آواز دی، اے ضعیفہ ایسا نہ کہہ، یہ ام لیلہ غریب ماں زندہ ہے جس کے سر کو تو دیکھ رہی ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہی کڑیل جوان علی اکبر ہے۔ جب رن کی اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور جانے لگے تو علی اکبر کو لگا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو کیا دیکھا کہ ضعیف باپ دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ امام جناب علی اکبر نے کہا بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے بابا۔ امام حسین نے کہا تھا بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ عزاداران مظلوم کربلا، علی اکبر مقتل میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، بڑی قیامت کی جنگ کرتے جاتے ہیں کہ کسی شکی نے چھپ کر علی اکبر پہ، علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگایا، علی اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگایا۔ اب جو نیزہ لگایا تو تاریخ کہتی ہے علی اکبر چاہتے ہیں، علی اکبر اپنا زور لگاتے ہیں، وہ ظالم چاہتا میرا نیزہ ضائع نہ جائے، میں اپنا نیزہ واپس کھینچوں۔ اب جب دونوں کی طاقت ساتھ ملی تو نیزے کی برچھی کی علی اکبر کے کلیجے میں ڈھو
ایک ہاتھ سینے پہ ہے، کہا بیٹا درد ہے، کہا بابا سینے میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور بڑی بےکسی کا جملہ کہا بابا میرے کلیجے پہ جس ظالم نے نیزہ مارا تھا وہ نیزہ توڑنے کے بعد یہ کہہ کے گزر گیا کہ میں سنتا ہوں حسین بڑے صابر ہے، آج میں دیکھوں گا کہ کلیل جوان کے سینے میں برچھی کا پھل کیسے دیکھتے ہیں۔ اب اتنا سننا تھا کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے آستین کو اوپر کیا، دو زانو ہو کے بیٹھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کے پھل کو پکڑا اور چاہا کہ برچھی کا پھل نکال لے، لیکن لگا امام حسین کو میرا اکبر کانپ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر آپ کے گوشت میں، آپ کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی چیز چھپ جائے، اب جو اس کو نکالا جائے گا تو لگے گا پورا بدن کانپ رہا ہے۔ علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل ہے، اگر منظر بیان کر سکا تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ امام حسین کو لگا میرا اکبر کانپ رہا ہے، ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا ہے۔ امام حسین کو ہاتھ کو ہٹایا، پھر دوبارہ پیوست کیا، چاہا کہ برچھی کے پھل کو نکالے۔ امام حسین کو لگا میرا اکبر کانپ رہا ہے۔ امام حسین نے یا علی مدد کہہ کے برچھی کے پھل میں اپنی انگلی کو پیوست کیا، چاہا کہ برچھی کا پھل نکالے۔ اس سے پہلے کہ حسین کو لگے اکبر کانپ رہا ہے، علی اکبر نے اپنا خون آلود بلند کیا، بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا برچھی نکال لے، بابا آپ کا اکبر یہی کانپ رہا، کربلا کی زمین ہل رہی ہے۔ امام حسین نے برچھی کا پھل کھینچا، جب بوڑھے باپ کے ہاتھ میں جوان بیٹے کا کلیجہ، امام حسین نے ماتم کیا۔ آپ کے سامنے امام حسین کے کلیل جوان علی اکبر کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، آپ زیارت کریں اور مصاب ہو۔ ہاذا دوران مظلوم کربلا، کربلا کی بہت ہی المناک شہادت جناب علی اکبر کی ہے۔ امام حسین نے علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، کچھ دور لے گئے، ضعیف باپ ہے، جوان کا لاشا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں اگر کسی کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو چاہنے والے اعزاء و اقارب اس کے باپ کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، ارے لاشا اٹھانا تو دور کی بات، وہ باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے ساتھ چل بھی نہیں پاتا۔ آپ سوچے تو صحیح امام حسین نے کیسے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا۔ لاشا اٹھایا، رکھ دیا، پھر اٹھایا، رکھ دیا، لیکن جب رکھ دیا اب دوبارہ نہ اٹھایا گیا۔ خیمے کا رخ کیا اور کہا اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ۔ ضعیف باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اب یہ لاشا خیمے میں آیا، کیا دیکھا کہ تمام بیویاں موجود ہیں، ام لیلا نظر نہیں آتی، ام لیلا نظر نہیں آتی۔ جناب فضہ دیکھتی ہے، خیمے میں جاتی ہے، کیا دیکھا کہ ام لیلا کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے، کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے۔ فضہ کہتی ہے شہزادی آپ کے بیٹے کا لاشا آیا ہے۔ ام لیلا کہتی ہے فضہ سنا تو میں نے بھی ہے کہ علی اکبر کا لاشا آیا ہے، لیکن فضہ میں خیمے کا در ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے خیمے کا در نظر نہیں آتا۔ آزاد دوران مظلوم کربلا، ام لیلا کلیل جوان کے لاشے پہ آئی، ماتم کیا۔ آزاد دوران مظلوم کربلا، اب آپ کے سامنے امام حسن کے یتیم فرزند کے تابوت آنے ہیں۔ کون حسن؟ امام حسن نے بھی کربلا کا انتظام کیا اور جناب قاسم سے کہا تھا بیٹا، تعویذ دیتے ہوئے کہا تھا بیٹا جو سب سے سخت مرحلہ تمہارے اوپر آئے اس تعویذ کو کھول لینا۔ کربلا کے میدان میں جناب قاسم کو جب اجازت نہ ملی تو جناب قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے کہا تھا کہ سب سے سخت مرحلہ ہوگا تو اس تعویذ
پڑھ لینا۔ اب جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا، کیا دیکھا کہ بابا کی تحریر ہے۔ امام حسین کے پاس آئے، آنے کے بعد تحریر کو دیا۔ اب بھائی نے بھائی کی تحریر کو پڑھا، بھائی کو بھائی، جب بھائی مشکل میں ہو اور کوئی بھائی اپنا مل جائے تو اس کا دل بھر آتا ہے۔ اب جب امام حسین کے سامنے امام حسن کی تحریر آئی تو امام حسین کو مدینے کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا۔ جناب قاسم کو گلے سے لگانے کے بعد اتنا گریہ کیا کہ چچا اور بھتیجے کربلا کی زمین پر گچ کھا کے گر گئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آپ اسی لال کا ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہیں، قاسم کے فرزند کا ماتم کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ جب جناب قاسم کو اجازت مل گئی، جناب قاسم میدان میں آئے، جنگ کرتے جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جناب قاسم کم سن ہیں، چھوٹے ہیں، جنگ کرتے جاتے ہیں، زخموں سے چور ہوئے، چور ہونے کے بعد گھوڑے سے گرے، لیکن تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کا پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ اب گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، جناب قاسم گھوڑے کے ساتھ، لیکن یہاں پر علماء بڑے قیامت کا مسائل پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کربلا میں امام حسین کو کس شہید نے پکارا؟ سب سے زیادہ کربلا میں امام حسین کو کس شہید نے پکارا؟ تو کربلا میں سب سے زیادہ امام حسین کو جناب قاسم نے پکارا۔ ایسا کیا ہوا کہ جناب قاسم نے امام حسین کو زیادہ پکارا؟ اس لیے کہ جب جناب قاسم کا پیر رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا فوجوں کے درمیان آ گیا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک شکی نے جناب قاسم کے پیٹھ پر ایک گرز مارا کہ جس سے جناب قاسم کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ جناب قاسم گھوڑے سے زمین پائے، اب جناب قاسم سے اٹھا نہ گیا کہ دوبارہ ظالموں پر حملہ کرتے۔ جناب قاسم نے آواز دی، اے چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ اب ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے امام حسین دوڑے۔ اب ظالم سمجھے کہ حسین و عباس ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی اسنا میں فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ 13 برس کے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں کے درمیان آ گئے۔ اب جو گھوڑوں کی ٹاپیں جناب قاسم پہ پڑتی تھی، جناب قاسم آواز دیتے تھے، اے چچا میری مدد کو۔ آپ کے سامنے جناب قاسم کا تابوت، جناب قاسم ابن حسن کا تابوت اور ان کے بھائی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ زیارت کریں اور مصاب ہو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ امام حسن کے 2 فرزند ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ قاسم ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، جو کربلا کے میدان میں امام حسین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، بس آپ کے سامنے 2 شبیہ اور ہے۔ آپ گریہ کر لیں اور آپ کی زحمت تمام۔ اب آپ کے سامنے اس شہزادے کا لاشا آ رہا ہے، شبیہ تابوت یا گہوارہ آئے گا کہ جس کی آپ زیارت کریں گے۔ اب کی نیوز ہے کربلا کے میدان میں ایک کرسچن سے کسی نے سوال کیا کہ تمہیں کون سی چیز، کیا تم نے ایسا سن لیا، کیا پڑھ لیا کہ تم امام حسین کی زیارت کرنے کربلا پہنچ گئے؟ تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ نہ اس نے علی اکبر کا نام لیا کہ میں علی اکبر کی شہادت کو پڑھ کے کربلا آ گیا، نہ اس نے جناب قاسم کا نام لیا کہ قاسم کی شہادت پڑھ کے میں کربلا آ گیا، نہ اس نے امام حسین کا نام لیا کہ امام حسین کی غربت کو پڑھ کے میں کربلا آ گیا۔ کرسچن کہتا ہے مجھے جو چیز کھینچ کے لائی ہے کربلا، وہ کربلا میں 6 مہینے کے بچے کی شہادت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیسے ظالم تھے کہ انہوں نے 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا میں علی اصغر کی وہ شہادت ہے کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ آپ
عاشور کا دن تھا، بڑی غور سے سنیے گا، شبیہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عاشور کا دن تھا، ایک ہندو عورت کے گھر کے پاس سے شبیہ گہوارہ علی اصغر اور تابوت امام حسین برآمد ہونا تھا۔ وہ عورت صبح سے کئی بار آ کے پوچھتی ہے عزا خانے کے باہر کہ بھائی یہ بتاؤ علی اصغر کا جھولا کب برآمد ہوگا، آپ کا جلوس کب برآمد ہوگا؟ لوگ کہتے تھے ابھی وقت ہے، وہ چلی جاتی تھی، پھر وہ آئی اور آنے کے بعد کہتی بھائی آپ کا جلوس کب برآمد ہوگا؟ جب کئی بار ہوا یہاں تک کہ ظہرین کا وقت گزر چکا، وہ دوبارہ آئی، آنے کے بعد کہتی بھیا بتا تو صحیح کہ امام حسین کا تابوت کب برآمد ہوگا، علی اصغر کا جھولا کب نکلے گا؟ آپ دیکھیں علی اصغر کی شہادت کا معجزہ دیکھیں کہ دوسری قومیں بھی سوچتی ہیں کہ کیسے ظالم تھے کہ 6 مہینے کے بچے کو نہیں چھوڑا۔ اب جب لوگوں نے اس سے اصرار کیا اچھا یہ بتا کہ تو آج صبح سے آگے پوچھتی ہے کہ علی اصغر کا جھولا کب نکلے گا، علی اصغر کا گہوارہ کب نکلے گا، بات کیا ہے؟ وہ بتا نہیں رہی تھی، لیکن لوگوں نے ضد کیا کہ بات کیا ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے، تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ پتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے، بھگوان نے، ایشور نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے جس کی عمر 5 مہینے کی ہے، جس کی عمر 5 مہینے کی ہے۔ آج عاشور کا دن ہے، میں نے سنی منت مانی کہ جب تک حسین کے بیٹے کا جھولا نکل نہیں جائے گا میں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ اسی حسین کے ششماں ہیں، علی اصغر کا تابوت آپ کے سامنے برآمد ہونے جا رہا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ علی اصغر کی شہادت ہے کہ جو لوگوں کو دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا کر دی ہے کہ جو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا سوچتی ہے اب حسین کے دنیا سوچتی ہے اب آپ کے سامنے جناب علی اصغر کا تابوت آ رہا ہے، آپ زیارت کریں، مصاب ہوں، یہی وہ تابوت ہے، یہی وہ بچہ ہے کہ جو امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے جو کوئی مدد کرے، ہے جو کوئی میری نصرت کرے۔ تو یہی 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے، خیمے میں کوہرام برپا ہوتا ہے، امام حسین خیمے کے قریب آئے، کہا بہن زینب یہ رونے کا سبب کیا ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ تو شہزادی زینب نے کہا تھا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین نے کہا میرے بچے کو میرے حوالے کر دو، میں اس کا مقصد سمجھ چکا ہوں۔ امام حسین علی اصغر کو لیتے ہیں، مقتل میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں فوج جفاکار اگر تمہاری نظر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اسے 2 قطرے آپ دے دو۔ کہ فوج میں کوہرام برپا ہوا، ظالم میں گریہ برپا ہوا، کہ شمر کہتا اینا اینا ہرملا اکتا کلام الحسین، ہرملا کہاں ہے، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہرملا نے 3 بھال کا تیر جوڑا، کمان میں جوڑنے کے بعد علی اصغر کی طرف روانہ کیا، یہ 3 بھال کا تیر علی اصغر کو شہید کرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ کے سامنے علی اصغر کی شبیہ تابوت آپ زیارت کریں اور ایک جملہ سنتے ہوئے جائیں کہ جب مختار نے ہرملا سے پوچھا تھا کہ یہ بتا کہ تو نے علی اصغر کو کیسے شہید کیا، تو ہرملا نے کہا تھا مختار میں نے جس تیر سے علی اصغر کو شہید کیا وہ تیر بہت وزنی تھا، یعنی علی اصغر کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا، اور کہا مختار تم سن نہ پاؤ گے میں نے جس تیر سے علی اصغر کو مارا کا بیان کر، کہا وہ تیر اتنا بھاری تھا، وہ تیر اتنا بھاری تھا کہ کوئی انسان اسے کھڑے ہو کے یا گھوڑے کو بیٹھ کے نہیں چلا سکتا، بلکہ اس تیر کو چلانے کے لیے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا پڑتا ہے، اور وہ تیر تب چلایا جاتا ہے جب کوئی گھوڑا یا کوئی اونٹ قابو میں نہ آ رہا ہو، تو اس گھوڑے اور اونٹ کو قابو میں لانے کے لیے اس
मुबारक आप दोनों की ज़ियारत एक साथ करेंगे। आखिरी शबी है, आप जितना चाहें मातम कर लें। जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाँ आज़ादाराने मज़लूम करबला, अब आपके सामने इमाम हुसैन की शबीह ताबूत आएगी, लेकिन उससे पहले मसाइब के चंद जुमले सुन लें ताकि आप जब शबी आए तो मुसाफ हो सके। वो कुर्ता दिया गया, इमाम हुसैन आमादा हुए। जब आमादा हुए खेमे से निकलना चाहते हैं, जनाब ज़ैनब गिरिया करते हुए आगे बढ़ी। कहा भैया ज़रा ठहर जाओ, भैया ज़रा ठहर जाओ, अपना गला आगे करो। कहा बहन क्या बात है? कहा मैं गले का बोसा लेना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने कहा था ये कैसा फेल है? कहा भैया अम्मा ने हमसे कहा था कि ऐ ज़ैनब करबला के मैदान में मैं मौजूद न होंगी, लेकिन ज़ैनब जब मेरा लाल आखिरी रुखसत के लिए आएगा तो मेरे बच्चे के गले का बोसा ले लेना। इमाम हुसैन ने फौरन रो के कहा ज़ैनब अपने हाथों की कलाइयों को आगे करो। मुझसे बाबा अली ने कहा था ऐ बेटा हुसैन जब वक्त आखिर आए तो ज़ैनब के शानों को बोसा ले लेना, क्योंकि इसी पे नस्ल बांधी जाएगी। हाँ आज़ादाराने मज़लूम करबला, इमाम हुसैन मक्तल में आए, जंग करते जाते हैं और ये कहते जाते हैं जालिमों तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, जालिमों तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला। हाँ आज़ादाराने मज़लूम करबला, एक जालिम मुख्तार के सामने पेश होता है और वो कहता है, मुख्तार ने कहा तूने क्या जुल्म किया? कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जब इमाम हुसैन मक्तल में आए, जब हुसैन मक्तल में आए मेरे हाथ में कुछ नहीं था, न नेज़ा था, न शमशीर थी, न भाला था, लेकिन मैंने देखा करबला की ज़मीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। इमाम हुसैन आए और ये कहते जाते थे, जंग करते जाते थे, मैंने वो पत्थर उठाया, उठाने के बाद इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया। वो पत्थर जाके हुसैन की पेशानी पे लगा, हुसैन की पेशानी से ताज़ा खून जारी हुआ। इमाम हुसैन ने चाहा कि अपने दामन से उस खून को साफ करे, इधर इमाम हुसैन चाह ही रहे थे कि खून को साफ करे कि फिर हुरमुला का तीर सनसनाता हुआ चला इमाम हुसैन के सीने पर लगा, जो सीने के हड्डियों को तोड़कर पीठ की तरफ आ गया। ज़हरा का लाल घोड़े पर संभल न सका। हाँ आज़ादाराने मज़लूम करबला, आखिरी जुमले और आपकी ज़हमत तमाम आपके सामने शबी इमाम हुसैन और आलम मुबारक आ जाएगा। आज़ादाराने मज़लूम करबला, मैं आपको मुख्तार के दरबारी की एक रिवायत सुनाकर ज़हमत तमाम करता हूँ। जब ये लुटा हुआ काफिला मुख्तार के दरबार, जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे से होता हुआ शाम पहुंचा और शिम्र के दरबार, यजीद के दरबार तक आया, तो यजीद शिम्र से कहता है शिम्र ये बता कि तूने करबला के मैदान में क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने करबला में हुसैन को मारा है। तो कहता है तूने हुसैन को कैसे मारा? कहा मैंने हुसैन को 12 ज़रबों में मारा है। तो यजीद कहता है एक आदमी का सर काटने के लिए 12 ज़रबों की जरूरत कैसे पड़ गई? तो उसने कहा बड़ी कयामत की बात कही। आप साहिबान औलाद हैं, आप आज़ादार हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, आप नहीं रोएंगे तो कौन रोएगा? यजीद शिम्र कहता है कि एक गला काटने के लिए तुझे 12 ज़रबों की जरूरत कैसे पड़ गई? तो कहता है कि जब हुसैन घोड़े से गिर गए तो मैं हुसैन तक पहुंचते रास्ते में जितने पत्थर थे तलवार को मार के कुंद किया, और मैंने हुसैन को ज़िबा नहीं किया बल्कि मैंने हुसैन को नहर किया। आप फर्क जानते हैं ज़िबा और नहर में फर्क क्या है? बड़ी गौर से सुनिएगा। ज़िबा उसे कहते हैं जिसमें छुरी चलाई जाती है, ज़िबा करना उसे कहते हैं जिसमें छुरी चलाई जाती है, नहर करना उसे कहते हैं जिसमें तलवार मारी जाती है, नेज़ा चुभोया जाता है। उसने कहा मैंने हुसैन को ज़िबा नहीं किया, मैंने हुसैन को नहर किया। यजीद कहता है अच्छा ये बता कि जो तू हुसैन को मार
تابوت امام حسین آ رہا ہے، آپ زیارت کریں اور مصاب ہو۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، آپ کے سامنے شبیہ تابوت اور علیہ مبارک آ رہا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے۔ جیے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جملہ یاد رکھیے اور شبیہ تابوت کی زیارت کرتے جائیے اور گریہ کرتے جائیے۔ جیے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جیے جو اگلے برس، ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، دست دعا بلند کرے اور کہے شہزادی زہرا، جو گریے کا حق تھا وہ شاید ہم سے ادا نہ ہوا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ جہاں حسین کی فرش ازا بچتی ہے، کوئی آئے ہوتی ہے، پتہ ہے وہ تین بیٹیاں کون کون سی ہیں؟ ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، ایک حسین کی یتیمہ سکینہ، اور جو آپ کو گریہ کرتا ہوا دیکھتی ہے تو جناب سکینہ پوچھتی ہے پھوپھی اماں، پھوپھی اماں کس کو رو رہے ہیں؟ شہزادی زینب کہتی ہے بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ ایک ہی سوال کرتی ہے، اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، مجھے تماچے نہ لگائے جاتے۔ اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، مجھے تازیانے نہ مارے جاتے۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے۔ عزادار سے گزارش ہے ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیں اور ایک روایت سن لیں اور آپ کی زحمت تمام۔ آپ ذوالجناح دیکھ رہے ہیں نا، یہی وہ ذوالجناح کی شبیہ ہے، یہی وہ ذوالجناح تھا امام حسین کا کہ جو خبر شہادت امام حسین سنانے کے لیے پہنچا تھا۔ آپ سوچیں تو صحیح جناب سکینہ کو امام حسین کی پیاس کا کتنا خیال تھا۔ جب یہ ذوالجناح در خیمہ پہ آیا، جناب سکینہ باہر آئی اور آنے کے بعد کہتی میرے بابا کے کھوڑے، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی میرے بابا کو کیوں چھوڑایا، میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی میرے بابا کو کہاں چھوڑایا، بس میرے بابا کے کھوڑے اتنا بتا دے جب میرے بابا پہ سبر خنجر چلا رہا تھا، ارے پانی پلایا تھا یا پیاسا مار ڈالا، شیخ زیدانیوں میں کوہرام برپا ہوا، واہ حسینہ واہ علی اکبرہ واہ سہرا۔ حضرات کرام سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ ایام عزا کا آخری دن 8 ربیع الاول دھنولی سادات انشاءاللہ 8 ربیع الاول